یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ فورم کے خصوصی سیشن کے علاوہ بین الاقوامی میڈیا کونسل کے سیشن کے دوران عالمی میڈیا کی سینئر شخصیات اور ایڈیٹرز سے خطاب، سی ای اوز اور کارپوریٹ لیڈرز کے ساتھ پاکستان اسٹریٹجک ڈائیلاگ اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے اور ان اہم موقعوں پر مسئلہ کشمیر اٹھاتے ہوئے بھارت کی جارحانہ روش اور محصور کشمیریوں کی حالت زار کو اجاگر کریں گے۔ واضح رہے کہ عالمی اقتصادی فورم کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہو رہے اس اجلاس کا موضوع اسٹیک ہولڈرز برائے مربوط و پائیدار دنیا رکھا گیا ہے، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل میں حالیہ عرصے میں 2 بار مسئلہ کشمیر زیر بحث آنے کے تناظر میں پاکستان زیادہ پراعتماد اور اخلاقی و سفارتی برتری کے ساتھ اس فورم پر بھی مسئلہ کشمیر اٹھانے کی پوزیشن میں ہے۔ دریاس ناقابض انتظامیہ نے بھارتی یوم جمہوریہ کے پیش نظر سیکیورٹی کے نام پر جنگی طرز کے انتظامات کر دیے ہیں۔ سری نگر کے بخشی اور جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیمز کے گردنواح کے علاقوں کو سیکیورٹی حصار میں لے جانے کے علاوہ جگہ جگہ چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں، جہاں تلاشیاں لی جا رہی ہیں۔ کشمیری عوام نے آج سانحہ گاؤں کدل کے 50 شہداء کو اس عزم کی تجدید کے ساتھ یاد کیا جنہیں قابض فوجیوں نے 30 برس پہلے خواتین کی بے حرمتی کے خلاف پرامن احتجاج پر اندھادھند فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ کشمیر پولیس کے ڈائریکٹر جنرل دلباغ سنگھ نے کشمیریوں کے لیے حراستی کیمپ قائم کرنے کے بارے میں بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کے بیان کی حمایت کی اور اسے ایک اچھی پیش رفت قرار دیا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ یہ کشمیری عوام کی عظیم اور بے مثال قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ایوانوں میں مسئلہ کشمیر کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ ساتھ ہی یہ پاکستان کی انتھک سفارتی کوششوں کا بھی ثمر ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے عرصے کے دوران 2 مرتبہ اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر زیر بحث آیا اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما عبدالمجید ملک کی گفتگو۔ کشمیری عوام کو بھارتی فوج کی جانب سے یرغمال بنائے ہوئے 170 دن ہو چکے ہیں۔ اس کریک ڈاؤن سرچ آپریشن جاری ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے دوٹوک کہا ہے کہ زیادہ دیر تک ہم خاموش تماشائی نہیں رہ سکتے ہیں۔ بارڈر پر بلا جواز فائرنگ کرے، لوگوں کو شہید کرے، پوروں کو نشانہ بنائے، مساجد کو نشانہ بنائے، تاروں کو نشانہ بنائے، اور ہم خاموش رہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ 2 دفعہ مسئلہ کشمیر پر اجلاس بلایا اقوام متحدہ نے، خوش آنے آیا اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کامیاب نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ سے ہم اپیل کرتے ہیں وہ اپنی قراردادوں پر عمل کرائے اور کشمیریوں کو حق ملے، وہ اپنے حق کا استعمال کر کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ کشمیری عوام گزشتہ 72 برس سے اقوام متحدہ کی 5 جنوری 1949 کی اس تاریخی قرارداد جس میں ان کے ساتھ حق خود ارادت کا وعدہ کیا گیا ہے پر عمل درآمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگرچہ اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر پر بحث خوش آئند ہے، تاہم یہ سلسلہ نشستن، گفتن اور برخاستن تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔